الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، درود شریف ہمارا ہو گیا تھا، تو آج کیا ہے؟ دعا۔ دعا ہم پڑھتے ہیں دو طریقے سے، کوئی پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور کوئی پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو پہلے ہم رب اجعلنی والا پڑھیں گے۔ ربی جعلنی میں کیا ہوتا ہے؟ ربی، تو ربی کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، اے میرے رب، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہے یہ کیا؟ رب بی، ربی میرا رب، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا ہم ہٹا دیتے ہیں تو ربی، ٹھیک ہے۔ اور ربی کے معنی میرا رب، تو اے میرے رب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو اصل میں دیکھیں یا ربی ہے، کیا؟ یا ربی ہے، لیکن عرب کیا کہتے ہیں، اسی طرح بلاتے ہیں جب اپنے رب کو، تو ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ دونوں کا ہوتا ہے، یا ربی کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں کیا ہے؟ ربی، ٹھیک ہے۔ ربی کے معنی کیا ہے؟ اے میرے رب۔ النی، ربی کے معنی ہے اے میرے رب۔ دوسرا ترجمہ اے میرے پرور دگار۔ تیسرا ترجمہ اے میرے پالن ہار۔ اور تیسرا ترجمہ، چوتھا اے میرے پالنے والے، اے مجھے، ٹھیک ہے، اے مجھے پالنے والے۔ تو ہمیں کون پالتا ہے؟ انسان کے بچے کو کون پالتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اجعلنی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جعلہ کے معنی ہوتے ہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ جعلہ کے معنی ہیں بنانا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، وہاں بھی یہی والا جعلنا ہے، تو کیا ترجمہ نکلتا ہے وہاں؟ ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، تو وہی والا جعلہ ہے۔ جعلہ کے معنی کیا ہے؟ بنانا۔ تو اس کا جو امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے اجعل۔ امر کا صیغہ کیا ہے؟ اجعل، تو بنا، ٹھیک ہے۔ اور نی کا مطلب کیا ہے؟ نی کا مطلب ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ اے میرے رب، اجعل، تو بنا، نی مجھے، ٹھیک ہے۔ اے میرے رب تو مجھے بنا، کیا بنا؟ آگے کیا ہے؟ مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بنا نماز کو قائم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مجھے بنا نماز کو قائم کرنے والا۔ یہ مقیم کے معنی کیا ہے؟ مقیم کے معنی ہے قائم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سورہ بینہ میں ہے نا، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، ہاں، تو وہی والا ہے یہ بھی۔ مقیم اصل میں ہے یہ، اس کا پاسٹ ہوتا ہے اقامہ، ٹھیک ہے۔ اقامہ اس کا پاسٹ ہوتا ہے، اور اس کا پریزنٹ ہوتا ہے یقیم، کیا؟ اقامہ یقیم، اور اسی سے جو مصدر بنتا ہے اقامتن، اقامتن، اقامت کسے کہتے ہیں؟ کھڑا، دیکھیں دونوں ترجمے اس کے نکلتے ہیں، کھڑا کرنا بھی اور کھڑا کسی چیز کو، کوئی چیز کھڑا ہونا، دونوں، ٹھیک ہے۔ قد قامت الصلاۃ، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قد قامت الصلاۃ،
تو قام کے معنی کہ نماز کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے, نماز جماعت کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی ہے. تو اقامت کے معنی ہم کیا دوسرا ایک ترجمہ کرتے ہیں, کسی جگہ کیا ہو جانا؟ رکنا, مقیم ہو جانا. ٹھیک ہے, آپ مقیم ہو یا مسافر ہو؟ مقیم. تو مقیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نے یہاں ڈیرا ڈال دیا, اور جو ڈیرا ڈالتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ وہ کھمبے ومبے تو گاڑتا ہے. ڈیرا ڈالنے والا کیا کرتا ہے جب کہیں ڈالتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب قبیلہ کہیں جا کے رکتا تھا, مقیم ہوتا تھا, تو خیمے لگاتے تھے. تو خیمے جو کھونٹے لگائے جاتے ہیں وہی کسی چیز کو کھڑا کرتے تھے نا وہاں. تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ مقیم منے کسی چیز کو کیا کرنا؟ کسی جگہ پر کھڑا کرنا. لیکن ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مقیم منے مقیم الصلاۃ میں قائم کرنے والا. اچھا, قائم کرنے والا, یہ قائم کیا ہے؟ قائم کیا ہے؟ جب آپ نے کہا قائم, تو قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم یہ اس میں فاعل ہے, انگلش میں کہیں گے ہم اس کو سبجیکٹ. ٹھیک ہے, قائم جو ہے نا یہ انگلش میں اس کو سبجیکٹ کہیں گے. اصل میں اس کا جو پاسٹ ہے وہ ہے قاما, اور اس کا پریزنٹ ہے وہ ہے یقوم. پریزنٹ کیا ہے؟ یقوم. قام یقوم. ٹھیک ہے, اب دیکھیں قاما سے ہم بناتے ہیں, قاما سے ہم جب اس میں فاعل بناتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس وزن پر بناتے ہیں قائمون. ٹھیک ہے, قائمون کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونے والا. ٹھیک ہے, قائمون کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونے والا. اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا, تو اس کا مطلب ہے کہ نماز یہاں کیا ہو رہی ہے؟ کھڑی ہو رہی ہے. قد قامت الصلاۃ ہے نا, جیسے قامت, یہ جو قامت تھا ابھی جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا پاسٹ کیا ہے؟ قامہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مذکر ہے لیکن مؤنث کیا ہے؟ قامت. ٹھیک ہے, قامت یعنی نماز کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی. اور جو چیز کھڑی ہو گئی نماز, تو اس کو کیا کہیں گے؟ کھڑے ہونے والے کو, کھڑے ہونے والے کو قائم کہتے ہیں, یعنی کھڑے ہونے والا. تو اب ہم اردو میں ایسے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کیا؟ مقیم الصلاۃ, ہمیں نماز کو قائم کرنے والا. ٹھیک ہے, مقیم جو ہے نا, آپ دیکھتے ہیں ہم اس میں جو یہ مقیم ہے, نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو نمبر ایک تو اپنے وقت میں پڑھنا, اور نمبر دو اکمل اور احسن طریقے سے پڑھنا. اکمل طریقے سے, اکمل اور اتم طریقے سے. کیا قائم کب کریں گے ہم نماز؟ ٹھیک ہے, نماز قائم کرنے, نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے, نماز قائم کرنا ہم کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز تو سب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز سب پڑھتے ہیں, لیکن اس یہ جو ٹرم ہے اس عربک میں قائم کرنا, مقیم الصلاۃ کا, تو یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ تو میں نے کیا بتایا آپ کو؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نماز کو اپنے وقت پر اکمل اور اتم طریقے سے ادا کرنا. ٹھیک ہے, طریقے سے ادا کرنا. اکمل کہتے ہیں سب سے مکمل, جیسے اکبر تھا. اتم بھی اسی قبیل سے, یعنی بالکل کمپلیٹ. ٹھیک ہے, پورے طور پر کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے. ٹھیک ہے, سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں نا, ہم پورا سجدہ نہیں کرتے ہیں تو قوما چھوڑ دیتے ہیں. کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوسری چیز چھوڑ دیتے ہیں. رکوع میں گئے تو تسبیح چھوڑ دی, تو وہ کیا؟ وہ اتم نہیں ہے, وہ پوری نماز نہیں ہے, اس میں سے کچھ چیزیں چھوٹ گئی. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں آپ کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں, تو ان سے دور, ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, جلدی جلدی پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟
وہ اکمل نہیں ہوا, وہ ادھوری رہ جائے گی. اچھا اس کو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی وقت پہ نماز نہیں پڑھتا ہے, وقت پہ نماز نہیں پڑھتا ہے, تو اس کو کیا ہم مقیم الصلاۃ کہیں گے, اس میں شامل کریں گے اس کو, نماز قائم کرنے والا, ٹھیک ہے. تعریف کیا ہے, نماز کو اپنے وقت پر اکمل اور اتم طریقے سے ادا کرنا. تو اگر کوئی وقت میں نماز نہیں پڑھتا ہے, جو وقت ہے اس میں نماز نہیں پڑھی, تو کیا ہوگا, وہ کیا مقیم الصلاۃ میں شامل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نماز کو قضا کر رہا ہے جان بوجھ کر, تو وہ کیا ہوگا, اس سے کینسل ہو گیا. اچھا اتم اور اکمل, نماز کو مکمل طریقے سے پڑھنا. تو ایک تو ہے سیدھا سادہ آدمی جس نے ابھی ابھی نماز پڑھی ہے, سیکھی ہے, تو وہ تو اکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے, وہ چلائے گا کام, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا ہے نمبر آتا ہے, جو نورانی قاعدہ پڑھا ہم نے, سورتیں پڑھ لی, تو تھوڑی بہت کیا تجوید ٹھیک کر لی, ٹھیک ہے. اب بندہ کیا کر رہا ہے, تجوید سے نماز پڑھ رہا ہے, کیا تجوید سے نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ٹھیک نماز پڑھ رہا ہے, الفاظ اچھی طرح سے ادا کر رہا ہے, تو وہ کیا ہو گیا, دوسری نمبر پر آ گیا, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر آ گیا. اچھا نماز بھی پڑھ رہا ہے یہ دوسری نمبر والا, لیکن اسے پتہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا دوسرے نمبر والا جو نماز پڑھ رہا ہے, پہلے والے کو تو پتہ ہی نہیں, اس کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرے کے الفاظ کی ادائیگی تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جو نماز کے الفاظ ہیں ان کو جانتا ہی نہیں ہے, تو سمجھے وہ بھی اصل طریقے سے اکمل اور اتم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے دیکھے کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے, کیا جتنی اس کی صلاحیت ہے اس اعتبار سے وہ کوشش کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اکمل میں شامل کر دے گا. لیکن ظاہر کو اگر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اگر درجہ بندی ہم کریں گے تو پہلے نمبر پر تو یہ آیا جسے الفاظ کی ادائیگی بھی نہیں, دوسرے نمبر پر جسے الفاظ کی ادائیگی آتی ہے لیکن اسے الفاظ کے میننگز ہی پتہ نہیں ہے. اچھا تیسرے نمبر پر جو لغت کو جانتا ہو, کیا جسے پورا پورا پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا, خبردار نماز وہی پڑھائے جو تم میں زبان سب سے زیادہ جانتا ہو. تو جیسے ہم کشمیری یا بدروائی کہتے ہیں, ان کے لیے تو عربی ایسی تھی, تو پھر اس میں کیا درجہ بندی کرنا, وہ تو سب زبان جانتے تھے, پوری زبان مادری زبان تھی ان کی عربک, تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وہی نماز پڑھائے جو زبان سے زیادہ واقف ہو. تو یہاں جو مطلب نماز پڑھانے میں جو درجہ بندی کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی عہدہ پکڑنا ہے, یہاں یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور وہاں ایک نیابت کرنی ہے, ٹھیک ہے. نیابت کرنے والا ایسا ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ایسے نائب نیابت کرنے والے, ایسے مقتدا ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ٹھیک ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں, ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو کیا کریں, پورا کریں, ٹھیک ہے. مقیم الصلاۃ ہو گیا نہیں, ابھی صرف مقیم کا ہوا ہے, صلاۃ کا بھی باقی ہے. اچھا صلاۃ کے کیا معنی لکھائے تھے ہم نے, نہیں اچھا صلاۃ کے کیا معنی تھے پرسوں, ایک اس کا مطلب تھا احسن درجے کی تعریف, دوسرے کے کیا معنی تھے, دعا بھی معنی تھے, ٹھیک ہے. احسن درجے کی, اور دوسرا کیا تھا دعا, اور تیسرا کیا تھا نماز کو بھی کہتے ہیں, اور چوتھا کیا تھا, نہیں تھا کچھ. اب تو یہ کیا ہے, نماز ہے, ٹھیک ہے. مقیم الصلاۃ, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اتنا کافی. تو کل پڑھیں گے ہم ومن ذریتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو, ہر لفظ کو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.